السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منہاج العربیہ کا تیسرا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق میں بنیادی طور پر اس بات کی مشق کرائی گئی ہے کہ عربی میں اور تم کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ استعمال کیا ہے، کس طریقے سے وہ استعمال ہوں گے، اور عربی میں ہاں یا نا کا سوال جواب کرنے کے لیے کس طریقے سے کون کون سے الفاظ استعمال ہوں گے اور کس طریقے سے جملہ بنے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، انا ولدن۔ انا کا مطلب ہے میں، اور ولدن آپ سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اس کا معنی ہے لڑکا۔ تو انا ولدن کا مطلب ہو جائے گا میں لڑکا ہوں۔ اس کے سامنے دیکھیں اگلا جملہ، انت ولدن۔ پہلے جملے میں انا تھا، اس کی جگہ اب یہاں پر انت آیا ہے۔ تو انا کا معنی میں تھا، انت کا معنی ہے تم۔ سامنے والا جب ایک آدمی ہو تو اس کے لیے عربی میں انت کا لفظ بولا جاتا ہے، انت، تم، ولدن لڑکے ہو۔ تو انت ولدن کا ترجمہ ہو جائے گا تم لڑکے ہو۔ دوسری لائن دیکھیں، پہلا جملہ انا کبیرن۔ یہاں پر انا کا لفظ آپ سمجھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے میں، اور کبیر ایک نیا لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے کتاب میں نہیں آیا، اسی لیے اس کے نیچے لائن کھینچی ہے۔ جن الفاظ کے نیچے بھی لائن کھینچی ہوگی وہ نئے الفاظ ہوں گے اس کتاب میں، جو اس سے پہلے نہیں آئے ہوں گے۔ تو کبیرن، اس کے نیچے لائن کھینچی ہے، نیا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بڑا۔ تو انا کبیرن کا مطلب ہو جائے گا میں بڑا ہوں، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے سامنے دیکھیں چوتھا جملہ، انت صغیرن۔ انت کا معنی آپ جان چکے ہیں ابھی، انت کا معنی ہے تم، سامنے والا جب ایک آدمی ہو۔ اب صغیرن، یہ بھی ایک نیا لفظ ہے جو اس کتاب میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ صغیرن کا معنی ہے چھوٹا، صغیر، چھوٹے کو کہتے ہیں عربی میں صغیر۔ انت صغیرن، تم چھوٹے ہو۔ اس کے نیچے دیکھیں تیسری لائن میں یہاں پر کاف لکھا ہے۔ یہ کاف کبیر کی علامت ہے، یعنی کاف بول کر کے، کاف لکھ کر کے کبیر کو مراد لیا گیا ہے۔ یہ کبیر کے لیے ایک کاف کی علامت بنا دی گئی ہے تاکہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ یہ کبیر بول رہا ہے، یعنی بڑا بول رہا ہے۔ کبیر دیکھیں کیا بول رہا ہے، حل انت صغیرن۔ اب ایک لفظ نیا اور آ گیا، حل، اس کے نیچے لائن کھینچی ہے جو اس کتاب میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ حل کا معنی ہے کیا، اس کے آگے ہے انت، اس کا مطلب ہے تم، صغیرن، صغیر کا مطلب چھوٹا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا کیا تم چھوٹے ہو، حل انت صغیرن، کیا تم چھوٹے ہو۔ تو اس کا جواب صغیر دے رہا ہے، نیچے صاد لکھا ہے، صاد کا مطلب ہے صغیر کہہ رہا ہے، صغیر بول رہا ہے۔ صغیر کیا کہہ رہا ہے، نعم انا صغیرن۔ نعم کا مطلب ہے ہاں، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہاں، انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ اب اگلا سوال صغیر پوچھ رہا ہے، حل انت صغیرن۔ صغیر چھوٹا، یعنی چھوٹا بڑے سے پوچھ رہا ہے کیا تم چھوٹے ہو، حل انت صغیرن، کیا تم چھوٹے ہو۔ تو اس کا جواب دے رہا ہے کبیر، نیچے کاف لکھا ہے، کبیر، کاف سے مراد کبیر یعنی بڑا کہہ رہا ہے، لا، نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، انا کبیرن، میں بڑا ہوں، لا صغیرن، چھوٹا نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ایک چیز بنیادی طور پر آپ اس پہ غور کریں کہ یہاں پر پہلے والے لا کے بعد کوما لگا ہوا ہے، تو اس پر آپ کو رکنا ہے، یقینی طور پر آپ رکیں گے، نہیں تو اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ رکیں گے، لا انا کبیرن، تو مطلب ہوگا نہیں میں بڑا ہوں، لا صغیرن، دوسرے والے لا پہ آپ کو نہیں رکنا ہے، وہاں ملا کے پڑھیں گے، لا صغیرن، چھوٹا نہیں ہوں، تو یہ ترجمہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ پہلے والے کو بھی ملا دیتے ہیں اور دوسرے والے کو بھی ملا دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہ میں بڑا ہوں نہ میں چھوٹا ہوں، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو پہلے والے لا پر رکنا ہے، سانس توڑ دینا ہے، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے، لا انا کبیرن لا صغیرن، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں ہوں۔ اس کے آگے دیکھیں اگلے پیج پہ کبیر کہہ رہا ہے صغیر سے، حل
انت کبیر، کیا تم بڑے ہو؟ تو صغیر جواب دے رہا ہے لا، نہیں۔ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں، لا کبیر، بڑا نہیں ہوں۔ صغیر کیا کہہ رہا ہے؟ لا انا صغیر لا کبیر، نہیں میں چھوٹا ہوں، بڑا نہیں ہوں۔ اس کے آگے صغیر یعنی چھوٹا بڑے سے پھر سوال کر رہا ہے، حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ اب کبیر جواب دے رہا ہے نعم ھذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے۔ پھر صغیر پھر سوال کر رہا ہے کبیر سے، بڑے سے، حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ اب کبیر اس کا جواب دے رہا ہے لا ذالک عربی لا فارسی، نہیں وہ عربی ہے، فارسی نہیں ہے۔ آج کے سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اس سبق کا اگلا حصہ جس میں اردو سے آپ عربی میں ترجمہ کریں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔